مین قصوروار ٹھیک ہے اس چیز کا وہ والدین ہیں, دوست ہیں, یا پھر جس طرح کہ نا امی کہہ رہی ہیں کراچی والے ہیں. حکومت ایسا نظام تعلیم بنائے. کون سی حکومت بھائی کدھر ہے حکومت؟ کون سی حکومت؟ حکومت کا ایک چیز بھی عوام کے لیے کر رہی ہے. پہلے ہی وہ ٹوٹا پڑا آدمی ہوں, میں کوئی بھی سینسٹیو بیان نہیں دوں گا. سینسیٹیو کس طرح ہو گیا؟ نو 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 سب کو پتہ ہے. کل کو میں الٹا لٹکا ہوا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہا ہوں. اچھا یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ نظام ڈسٹرب کون کر رہے ہیں؟ وہی ڈیسائیڈ کریں گے جو کہ نظام کو خود ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب سے باتوں میں جیتنا امپاسبل ہے. چاچا ہے لاہور میں بارش میں, جس نے ویسے اس نے نا کیوٹی کہا تھا مگر وہ ایکسنٹ ایسا تھا کہ وہ غلط ورڈ نہیں لگا تھا. عمران خان ابھی کہاں پہ آ گیا؟ یہی مجھے ان لوگوں کے آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آتی, ہر چیز میں عمران خان کہاں سے آ جاتا. یہ پاکستانی عوام ایسی ہے کہ جن نے لائی گلی وہ دے نال چلی. جس نے تھوڑی سی بات کر کے آپ کو پیچھے لگا لیا آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وہ اتنی گرم آگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر اتنی آنکھیں ہیں, اس کے اوپر اتنی انگلیاں ہیں. کون ہے اس کے اوپر؟ کون ہے؟ ٹرمپ ہی ہے اور نہیں ہے. نہیں 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 نہیں. لیکن لو گرو کی سٹوری کیا ہے ابھی بھی وہی. نام کیا تھا اس کا؟ کچھ بھی نہیں سٹوری. اس سے لرننگ کیا ہوئی؟ میں اپنے بچوں کو لو گرو دیکھنے کے لیے بھیجوں, کیا سیکھ کر آئیں گے؟ حکومت کو نا عوام پہ غصہ ہے کہ یار یہ ہمیں گالیاں کیوں نکالتا, ہمیں پیار کیوں نہیں کرتے جس طرح وہ عمران خان کو پیار کرتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں وہ ووٹ دیتے, ہمیں کیوں نہیں وہ اچھا کہتے, لینا پڑتا ہے. ایسے کام کرے گی حکومت انشاءاللہ, ایسے کام کرے گی. غصہ عوام پہ نکال رہی ہے, ان کو بھی بدلنا پڑے گا. اس کے لیے ڈیل نہیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے جیل میں زیادہ دیر رہنا پڑے گا. نہیں ضروری ہے کہ بندہ ایسے کام کرے کہ جیل جانا پڑے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شیخ قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ قاسم آفیشیل, اور میں دوبارہ حاضر ہوں اپنے بہت اچھے دوست ندیم سبحانی کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر, بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں, کدھر غائب تھے؟ بس جھکڑا ہوا ہوں اپنی ذمہ داریوں میں, کاموں میں. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے اپنی اوقات سے اتنی بڑی ذمہ داری کندھوں پہ لی ہے. خواب اتنا بڑا ہے, اوقات کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ خواب تو سونے بھی نہیں دیتا, تو وہ بس امتحانوں میں سے گزر رہے ہیں, اور اللہ چاہے گا تو سرخرو کرے گا انشاءاللہ. بالکل, اس پہ بھی آتے ہیں. سب سے پہلے آج کے نا مین ٹاپکس جو ہیں اس پہ ہم بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حمیرہ اصغر علی کے ٹاپک پہ. ہاں, تو مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہوا اور کیسے وہ مری ہوں گی اور کیا ہوا, کیا ہوگا؟ اللہ, اب بس میں کیا بتاؤں. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ میں بھی ویسی ہی زندگی گزار رہا ہوں. اس لیے میرا خیال ہے کہ حمیرہ اصغر کے اوپر جتنے لوگوں نے بھی بات کی ہے شاید میری بات کچھ اور طرح کا جو ہے تاثر رکھے. ہاں, وہ اکیلے میں بیچاری نے زندگی کے دن گزارے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ماہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور کسی نے بھی نہیں رابطہ کیا. تقریباً 9-10 مہینے. تو یقیناً سب سے زیادہ تڑپ اسی کو ہی ہوگی جس نے مارا ہوگا کہ بھائی اب وہ سامنے آنی چاہیے. تو میں تو بڑا مشکوک ہوں مال کے مکان کے حوالے سے بھی. ارے نہیں, یہ دیکھیں نا, ہم تو یعنی میں ان کا ایز اے فیس بک فرینڈ تھا, ٹھیک ہے, مگر ہماری لائف میں اتنے لوگ اور ہوتے ہیں نہیں اندازہ ہوتا, نہیں پتہ چلتا کہ یار اتنی دیر ہو گئی ہے ان کے پوسٹ نہیں, کیونکہ کافی دیر ہو گئے پوسٹ نہیں. مجھے ایسا لگا شاید یعنی ہوتا ہے نا لوگ چلے گئے ہوتے ہیں, شفٹ ہو گئے ہوتے ہیں, یا پھر ملنے والوں کا اتنا قصور نہیں ہے, چھوڑ دی ہوتی ہے وغیرہ, مگر جو ان کا قریبی دوست ہیں, رشتے دار ہیں, ٹھیک ہے, رشتے داروں کا قصور ہے. کوئی تو ایسا ہوگا یار روز کانٹیکٹ نہ ہو, یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ بس بعض اوقات بندہ خود کو ایسے الوف کر لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک قید میں خود ہی جکڑ لیتا ہے. اس سے محبت کرنے والے, اس سے چاہنے والے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے. میں بھی انہوں نے بھی خود کو کسی ایسے خول کے اندر قید کر لیا تھا کہ جس کے بعد ان کے غائب ہونے پر بھی کوئی بندہ اس خول کے اندر جا کر دیکھ نہیں سکا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں مین قصوروار, ٹھیک ہے, اس چیز کا وہ والدین ہیں, دوست ہیں, یا پھر جس طرح اس کے نا امی کہہ رہی ہیں کراچی والے ہیں؟ سوسائٹی. ہم سب مجرم ہیں. ہر بار آپ کو پتہ ہے میری تان ایک جملے پہ ٹوٹتی ہے کہ ہم لوگوں نے بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, بحیثیت اچھے شہری تربیت نہیں کی ایک دوسرے کی. معاشرے نے ہماری تربیت نہیں کی, ہم نے اپنے چھوٹوں کی تربیت نہیں کی. تو مجھے بتائیں یہ
मरने की वो, معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے, کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ دوبارہ سے ایک بار ریویو کیا جائے تربیت کے اوپر. انسان کی ذہنی تربیت کی جائے, معاشرتی تربیت کی جائے, اخلاقی تربیت کی جائے. انسان کا اپنے کریٹر کے ساتھ رابطہ ریویو کیا جائے. تو یہ کون کرے؟ انسان ہی کرے گا, حکومت کرے گی. حکومت ایسا نظام تعلیم بنائے. کون سی حکومت بھائی کدھر ہے حکومت؟ کون سی حکومت؟ حکومت کا ایک چیز بھی عوام کے لیے کر رہی ہے, وہ تو اپنے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. نہیں عوام کو کیوں کرے گی؟ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے سب سے پہلا اس کا مقصد بھی اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی ایسا کریں کہ آئندہ بھی ہمیں حکومت ملے. وہ ہاں وہ اور ہوتی ہیں جو کہ ووٹ سے آئے ہوتے ہیں, جنہیں پتہ ہے انہوں نے ایسے آ جانا ہے, وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انہیں, وہ چل لیتے ہیں. ایسا میں بالکل نہیں سوچ سکتا. ہمارا نظام سمجھنی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کوئی نہیں بات نہیں رہی. آپ نہیں بھائی, میں پہلے ہی بہت ٹوٹا پھوٹا کہہ سکتا, پہلے ہی بہت ٹوٹا پھوٹا آدمی ہوں. میں کوئی بھی سینسٹیو بیان نہیں دوں گا. میں صرف یہ جانتا ہوں. سینسٹیو کس طرح ہو گیا؟ نو سب کو پتہ ہے. کل کو میں الٹا لٹکا ہوا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہا ہوں. یعنی آپ کو پتہ ہے یہ کام ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ میں جسٹیفائی کرتا ہوں, ہونے چاہیے. اگر کوئی بندہ نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے, اگر میں بیٹھا ہوا جسے اپنی عقل کے اوپر قابو نہیں ہے, اپنی سوچ سمجھ پہ قابو نہیں ہے, اپنی زندگی کے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتا, میں حکومت کے اوپر یا میں فوج کے اوپر کوئی فکرہ چست کر دیتا ہوں, کوئی ایسا بلو دا بیلٹ کمنٹ کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے جو حکومت مخالف یا فوج مخالف یا اسلام دشمن یا ملک دشمن قوتیں ہیں, انہیں موقع مل جائے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کرنے کا. تو کیا مجھے جوتے پڑنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ نظام ڈسٹرب کون کر رہے ہیں؟ وہی ڈیسائیڈ کریں گے جو کہ نظام کو خود ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں, آپ نے تو ان سے بھی پہلے یہ طے کر لیا. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ عدالت کرے گی. جس کون کرے گا؟ نہیں, جس نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نے سنبھالا ہوا ہے. بھائی میں دنیاوی کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں, میں ملکی نظام کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں نا سب سے بڑے, سرکار وہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب, اس میں تو بحث ہی نہیں ہے کہ نظام تو سارا اللہ نے سنبھالا ہے, لیکن میں دنیاوی نظام کی بات کر رہا ہوں, منتظم کی بات کر رہا ہوں. نظام کا بھی کوئی بندہ اگر سمجھ لے نا یہ دنیاوی نظام اور اس جگہ کا میں ہی ہوں سب کچھ, دیکھیں بحثیت خطرناک انسان ہوتا ہے. بحثیت ایک پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں دوسروں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر نظام کو بہتر کرنا ہے نا تو ہمیں دوسروں کی اچھائیاں سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کسی ایسے پوائنٹ پر سب کو ایک ٹیبل پر بٹھانا ہے. جب سارے ایک دوسرے کی اچھائیوں کو لے کر آگے چلیں گے تو برائیاں پیچھے رہ جائیں گی. اچھا, یہ جو فرسٹریشن ہے نا, یہ عوام کی نظر آ رہی ہے. جو ابھی میری آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو چاچا ہے لاہور میں بارش میں, جس نے ویسے اس نے نا کیوٹی کہا تھا, مگر وہ ایکسنٹ ایسا تھا کہ وہ غلط ورڈ نہیں لگا تھا. نو میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس نے وہی لفظ کہا تھا جو اس نے بولا. چلیں بولا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا غصہ نکالا جو اس کے اندر تھا, ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ جو پھر ہوا ہے, اس نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر نام لیا ہوتا تو اس کے اوپر جرم ہوتا. اس نے جرم کیا, اس نے نام نہیں لیا, تو جرم کہاں سے؟ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس نے ملک کے سپہ سالار کا نام نہیں لیا. نام نہیں لیا اس نے بھائی سپہ سالار کا ذکر تو کیا نا. کیا آپ کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جیسی عوام ہوگی, جیسی روح ویسے فرشتے؟ اس کا مطلب ہے ویسے حکمران آپ بتائیں بھائی, یہ تو میرا سب سے پہلا پوائنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کرپٹ ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا جیسی عوام ہے ویسی. ہاں, عوام کی اکثریت کرپٹ ہے. جو چاچا بڑے شوق سے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس نے اتنے گھٹیا بلو دا بیٹ الفاظ یوز کیے, وہ خود کیسی زندگی گزار ہے؟ وہ خود 20-30 روپے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, لوٹتا نہیں ہوگا. کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, تو اسے پتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسروں کے بارے میں. پتا ہے کیونکہ اس حکومت کی وجہ سے اس کے حالات ایسے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے اس کے حالات ایسے ہیں. اسے پتا ہے کہ یار کہ حکمرانوں کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے. اگر وہ کہیں پہ کچھ چیز خریدنے جا رہا ہے, چینی, آٹا, کچھ بھی, اس کو پتا ہے کہ کس کی وجہ سے ہے. عمران خان کے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں دودھ کی ندیاں بہتی تھی.
کیا عمران خان دور کے دور میں پانی کھڑا نہیں ہوا عمران تھا؟ خان ابھی کہاں پہ آ گیا؟ یہی مجھے ان لوگوں کے آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آتی، ہر چیز میں عمران خان کہاں سے آ جاتا؟ میں پچھلے ادوار بات کر لی، پچھلے ادوار کی بات کر لی، پچھلے ادوار میں نہیں تھا ایسا؟ پچھلا بہت اچھا ایلیمنٹ آ تھا، جائے اس ٹائم سے پچھلا بہت اچھا تھا. نہیں دیکھیں شیخ صاحب میرے عزیز، جہاں قدرتی ایلیمنٹ انوالو ہو جائے وہاں یہ انتظامات سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. آپ اتنے بڑے شہر میں کسی بھی صورت کوئی ایسا انتظام نہیں کر سکتے. امریکہ جیسی، برطانیہ جیسی جو ریاستیں ہیں نا، ان میں بھی شہروں میں پانی بند ہو جاتا ہے. پانی کی وجہ سے نہیں بکھا رہا تھا، اس نے اپنی فرسٹریشن ویسے نکالنی تھی. کیمرہ اسے نظر آیا، اس نے اپنا غصہ نکال لیا. تو اس نے خاص طور پہ کیا کری، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ زیادہ جوتے پڑنے چاہیے، کہ اس نے خاص طور پر وائرل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی بنا ویڈیو. وائرل کس نے کیا؟ کس چیز کی تھا غصہ؟ کس چیز کا تھا؟ مہنگائی کا غصہ نہیں تھا؟ بیوی سے لڑ کے آیا ہوگا، بستی کروا کے آیا ہوگا، بیٹے سے نافرمانی کر دی ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے اپنی کسی غلط جگہ جا کر خرچ کرنے کے لیے، اس چیز کا غصہ ہوگا. سگریٹوں پہ نشے پہ زیادہ کر لیا ہوگا، شراب زیادہ پی لی ہوگی تو اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے. اس کا جواب سمپل ہے، مجھے بتائیں وائرل کس نے کیا؟ عوام نے کیا. عوام نے کیا. عوام، کیونکہ عوام کو پتہ ہے عوام کی بھی وہی حالت ہے. عوام بھی وہ چیز کہنا چاہتی ہے مگر وہ ڈر کے مارے کہہ نہیں سکتی. نہیں، غلط بات. جس نے وہ ویڈیو شیئر کیا ہے نا، جس نے وہ شیئر کیا ہے اس کی دل کی بات ہے وہ. نو، یہ وجہ نہیں ہے کہ کروڑوں لوگوں نے شیئر کیا، کروڑوں نے. میں ابھی یہاں ایک کام ایسا کر دوں، کروڑوں سے بھی زیادہ لوگ شیئر کریں گے. ابھی میں اٹھا کر اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کے یہاں ناچ کر کسی کو گالی دے دوں، وہ وائرل ہو جائے گا. کیا وہ لوگ دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں. لوگ تو فارغ ہیں، لوگ تو چاہت فتح علی خان سے گانے سنتے ہیں. شیئر نہیں ہوتی، آپ وہ دیکھ لیں، ہر چیز شیئر نہیں ہوتی. اس نے شیخ صاحب مزہ لینے کے لیے شیئر کیا. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا آپ نے کیوں شیئر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے دل کی بات ہے جو اس بندے نے کر دی، جو میں نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، اس پروپیگنڈا کا حصہ بنے ہوئے نا، کہ ایک خاص تنظیم نے، ایک خاص جماعت نے ملک کا بیڑا گر کر دیا، ایک خاص ادارے نے ملک کا بیڑا گر کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حق کے لیے کوئی بات کرنا پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے؟ کس چیز کو آپ حق کہتے ہیں؟ ووٹ کا حق. آپ عوام کسی ایک طرف بیٹھتی نہیں. اگر کسی نظام کے تحت بنے ہوئے ادارے آپ کو، عوام کو سیدھا رخ دکھانے کی کوشش کریں، پھر آپ چونچنا کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو وہ موقع دینا چاہیے. اب یہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سیاستدان کسی نظام کے تحت نہیں آئے. سیاستدانوں کا جو مین کریڈٹ کیا ہے؟ صرف طاقت، روپیہ. اس کے علاوہ کیا کریڈٹ ہے سیاستدان کا؟ کوئی بندہ سیاستدان کیسے بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں سیاستدان ختم کر دینے چاہیے. میں نے یہ تو نہیں کہا. پھر میں مقابلے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی عوام ایسی ہے کہ جن نے لائی گلی وہ دے نل چلی. جس نے تھوڑی سی بات کر کے آپ کو پیچھے لگا لیا، آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. آپ لوگ یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے. عوام کو اب بیوقوف اس طرح بنایا نہیں جا سکتا جس طرح نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ عوام آلریڈی بیوقوف ہے. 75 سال سے بنایا جا رہا ہے. عوام آلریڈی بیوقوف ہے. جس عوام کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں، بولنے کی تمیز نہیں ہے، جس عوام کو یہ نہیں پتا کہ میں نے وقت کیسے گزارنا ہے، جس عوام کو یہ نہیں پتا کہ میں نے عبادت کیسی کرنی ہے، وہ ملک کے فیصلے کرنے کے بارے میں بڑی بات کر رہی ہے. اگر کوئی عالم دین سیاست پہ بات کرتا ہے تو ایک نائی یا ایک درزی یا ایک طوائف جو ہر موضوع پہ بول رہی ہے، وہ اٹھ کے اس کو بات کر دیتی ہے کہ تم عالم دین ہو کے سیاست پر کیوں بات کر رہے ہو. آج کل تو بھائی ہر بندہ ہر موضوع پر بات کر رہا ہے. تو یہ آپ اس عوام کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو نہ تو تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ اس کو توفیق ہے اتنی کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کا کرے. جب ایک عوام اپنے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کر سکتی تو وہ ملک کے بارے میں اچھا فیصلہ کیسے کرے گی؟ ملک کا فیصلہ آپ ان لوگوں پہ چھوڑ دیں جنہوں نے پراپر تربیت لی ہے، ایک نظام و نسق کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. یہ جو باتیں، جو ورڈز بول رہے ہیں نا، دنیا میں آج تک جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں نا، ایگزیکٹلی یہی بات کرتے ہیں. نہیں، میں نہیں یہ بات مانتا. آپ کے خیال میں کیا واقعی سمجھتے ہیں ابھی فیلڈ مارشل ہمارے آرمی چیف جو ہیں، کیا وہ مادر پدر آزاد ہیں کہ جو وہ صبح اٹھے اور وہ کہیں یار وہ فلاں اوتھے بم سٹ دیو، او فلاں بندیاں نو مار دیو، او فلاں بندیاں نو تسی معاف کر دیو؟ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، جو بندہ جتنی طاقت میں بیٹھا ہے، ملک کا صدر یا وزیر اعظم یا آرمی چیف یا چیف جسٹس، وہ اتنی گرم آگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنی ہی آنکھیں ہیں، اس کے اوپر اتنی ہی انگلیاں ہیں. کون ہے اس کے اوپر؟ کون ہے؟ ٹرمپ ہی ہے اور نہیں ہے؟ نہیں، اور کون ہے؟ نظام ہے بھائی، نظام ہے. نظام
وہ کون ہے؟ ملک کا نظام بھی ہے, اچھا ملک کا نظام, اللہ کا نظام بھی ہے, اداروں کا نظام بھی ہے, ٹھیک ہے. اخلاقی نظام عوام کا مکمل طور پہ خراب ہوا ہے. اداروں میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اداروں کے قواعد و ضوابط پہ کوئی کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا. چلیں چھوڑیں کس چیز پہ ہم فضول میں بحث کر رہے ہیں, فائدہ تو کوئی نہیں ہے اس کا, اس لیے کہ آپ جس چیز پہ یقین رکھتے ہیں آپ اس سے نہیں لیں گے. مجھے کیا, نہیں میں جس پہ یقین رکھتا ہوں, آپ جس پہ کرتا, عوام کو پتہ ہے, عوام کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, عوام کی مرضی, آپ عوام پہ زبردستی نہیں کر سکتے, نہ آپ نہ کوئی اور. نہیں, ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں عوام کی, لیکن عوام کو یہ عوام کو پابند ہے ملک کے قواعد و ضوابط کی. اچھا بولا, اچھا برا اپنے آپ, عوام ملک کے قواعد و ضوابط کی پابند ہے. عوام جو بھائی میری بات سنیں شیخ صاحب, میں یہاں سے باہر نکلتے ہوئے راستہ چلتے کسی عورت کو دیکھ کر اس پہ فکرہ نہیں کر سکتا, اس کے اوپر قانون نے جرمانہ رکھا ہے, سزا رکھی ہے, تو میں ملک کی کسی بڑی شخصیت, کسی عام شخصیت جو کسی باعزت رتبے پہ ہے, کسی منصب پہ بیٹھی ہے, اس کو میں گریبان سے کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ نام کہاں لیا ہے اس نے, وہ آپ پھر وہ بات تو پھر وہی ہوگی. نہیں وہ اچھا چلیں مجھے بتائیں, ہاں انٹرٹینمنٹ پہ تھوڑا سا آتے ہیں, مجھے بتائیں یہ عید سے ابھی تک کافی دیر ہو گئی ہے, فلمیں وہ جو لو گرو اور دیمک, ٹھیک ہے, دونوں نے بہت اچھا بزنس کیا. لو گرو نے پاکستان میں تقریباً 43 کروڑ سے اوپر کا بزنس کر لیا اور دیمک نے 16 کروڑ سے اوپر کا بزنس, جس کا مطلب ہے سینما ابھی بھی ریوائیو کر رہا ہے پاکستان میں, اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن میری سارے اداکاروں سے, ڈائریکٹر سے, پروڈیوسر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز کہانیاں چینج کریں, تربیت چینج کریں. یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم جو ایک گانا یا ایک فلم یا ایک ڈرامہ جو ہم پیش کرتے ہیں وہ دیکھنے والوں کے ذہنوں پر اثرات چھوڑتا ہے. چھوٹی سی بات جو ہم کرتے ہیں, چھوٹا سا ایکٹ جو ہم پیش کرتے ہیں, چھوٹا سا سین جو ہوتا ہے, وہ دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے. ہم کو بحیثیت قوم اپنے بچوں کی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی ذہنی و اخلاقی تربیت کرنی ہے. تو ہماری موویز میں, ہمارے ڈراماز میں ایسے اسباق پڑھائے جا رہے ہیں جو بچوں کی اخلاقیات کو برباد کر رہے ہیں. لو گرو بہت اچھی مووی ہے, مجھے اس کی کامیابی سے بہت خوشی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہمارے سپر سٹارز نے جو ہے ملک کو ریونیو کما کے دیا ہے, ہماری فلم انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے. لیکن لو گرو کی سٹوری کیا ہے, ابھی بھی وہی نام کیا تھا اس کا, کچھ بھی نہیں سٹوری. اس سے لرننگ کیا ہوئی؟ میں اپنے بچوں کو لو گرو دیکھنے کے لیے بھیجوں, کیا سیکھ کر آئیں گے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے بہتر فلم میں بتاؤ دیمک ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہونی چاہیے. ہمیں جو لوگ فلمیں بناتے ہیں وہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیٹھے گا, اللہ سے بھی دور ہوگا, اخلاقیات کا اسپیشل سبق دیا جائے گا اسے کہ وہی اپنی مرضی سے جیو, جیسا چاہتے ہو کرو. کوئی بندہ اگر تم سے طاقتور ہے تو یا تم پر طاقت رکھتا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے یا چاہے ماں باپ ہے, وہ تمہارا یا بیوی ہے تمہاری, وہ تمہاری زندگی پہ تم اثر انداز نہیں ہو سکتی. جو چاہتے کرو, چاہے خدا ہے, وہ یہی سکھا رہے ہیں اور ہم سیکھتے جا رہے ہیں, جنسی آزادی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ڈراماز میں, ہمارے ٹی وی شوز میں ہارون رفیق میرے بہترین اور پسندیدہ ہوسٹوں میں سے ہیں. وہ اپنے شوز میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو لے کر آ رہے ہیں. ایسے لطیفے پیش کیے جاتے ہیں جس میں کہ جی میری گرل فرینڈ تھی, میری فلاں جگہ گرل فرینڈ تھی, اس نے مجھے آدھی رات کو بلایا, میں چھپ کے مطلب اسٹینڈنگ کامیڈی ایسی ہو رہی ہے صرف ان کے شو میں نہیں. لیکن کیونکہ وہ میرے پسندیدہ ہے, اس لیے میں نے یہ بات خاص طور پہ کی کہ شاید وہ سوچے اس بات پہ کہ سامنے بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی 15 16 سال کی, اور ہم آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کتنی گرل فرینڈز ہیں, اچھا آپ نے گرل فرینڈ بنا لی, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, شوز میں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا ہمارا کلچر ویسا ہے؟ ہماری فلموں میں اب یہ لو گرو, ہمایوں بھائی اللہ ان کو عمر خضر دے, ہمیشہ جوان رکھے, سرزبز ہے, وہ ابھی بھی بہت ینگ لگتے ہیں. مزید 40 50 60 سال وہ فلم میں بہت اچھے کردار, بہت اچھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن کیا وہ بچوں کو سیکس کی تعلیمیں دیتے رہیں گے؟ کیا وہ لوگوں کی کچھ شادیاں ہی کرواتے رہیں گے؟ کیا وہ آپس میں, کیا مرد اور عورت کا صرف آپس میں جنسی رشتہ, محبت کا رشتہ ہی ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں کہانیاں صرف لو سٹوری ہی ہے؟ کیا ہمیں دوسرے ایسے ٹاپکس نہیں مل سکتے کہ جس سے ہم اپنے دیکھنے والوں کی اخلاقی تربیت کریں, جو انہیں ایک اچھا شہری بننے میں مدد دے, جو انہیں ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد دے, جو چھوٹے بچوں کے ذہن میں جانے انجانے میں اچھے ایلیمنٹس, اچھی عادتیں پیدا کرے. اب ہمارے اس لیے انڈسٹری کو اس پر کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی اسی چیز کے لیے اچھی فلمیں بنانی پڑیں گی جس میں اخلاقیات اور یہ چیزیں ہیں
تو مجھے بتائیں آپ کی فلم کہاں تک پہنچی ہے, وہ کب بنے گی؟ بہت بڑا امتحان ہے وہ فلم. میں نے اتنے اپنے حقیر ذات سے اتنا بڑا دعویٰ کیا, آپ اندازہ لگائیں کہ آصف کو کتنے پہاڑ چڑھنے پڑے تھے, پاپڑ بیلنے پڑے تھے ایک دنیاوی بادشاہ کی شان بیان کرنے کے لیے. اس نے مووی بنائی تھی مغل اعظم. میں کیسے بادشاہ کی مووی بنانے کا سوچ بیٹھا اور ارادہ کیا ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے, جس کی بادشاہ ختم ہی نہیں ہوتی. اور میں نے یہ حقیر ذات نے یہ خواب دیکھا اتنا بڑا, اپنی اوقات سے بڑا, کہ قیامت تک وہ مووی اللہ کی شان بیان کرتی رہے گی, اپنے دیکھنے والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتی رہے گی. تو کیا وہ کام آسان ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ ہی مجھے آزمائے گا کہ بھائی تو اس قابل بھی ہے. اس کے بعد شیاطین مجھے روکیں گے نہیں, کیونکہ ہماری مووی تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہے. ہماری موویز اور جو مووی سے جڑی ہوئی کہانیاں میں وہ بھی بنا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی, وہ تو جنوں اور انسانوں کو یہ اس بات پر قائل کریں گی کہ اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کی ذات نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے, اور اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتی ہے, وہ ہمیں طاقت دینا چاہتی ہے کہ جو چاہیں گے ہم کر لیں گے. مجھے بتائیں مسئلے مسائل کیا آ رہے ہیں, کب تک شروع کریں گے؟ مووی کے لیے مجھے بہت بڑا بجٹ چاہیے, اس لیے میں پہلے مووی کے بیک گراؤنڈ کردار کو پیش کرنے کے لیے ہم ایک پلے بنانے جا رہے ہیں. ہم ایک لانگ پلے بہت جلد پیش کر رہے ہیں جس میں کہ ہم بنیاد رکھیں گے کرداروں کی. اس حوالے سے شروعات تو ہو چکی ہے, وہ ہم نے سانگ جو ہے لانچ کیا ہے, اس میں ہم نے کہانی کا پیس دے دیا ہے, پریمبل دے دی, کہانی کا پہلا پیج ہم نے دے دی. اسی کہانی کو ہم آگے لے کر چلیں گے ڈائلاگس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے ہمارے شہزادے ارباز خان بہترین اداکار, بہترین پیشکار, بہترین ڈائریکٹر, وہ آپ کو ایسی ورائٹی دیں گے کہ میں کردار لکھتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ کردار جب پیش کریں گے ارباز بھائی اچھے طریقے سے تو امر ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے وقت دیں, میری اوقات سے بہت بڑا پلان ہے, تو وہ ابھی مجھے ریویو کرنا پڑ رہا ہے, بہت ساری پرابلمس آ گئیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے جاب چھوڑی تھی, اس کے بعد جو مجھے ریونیو اپنی 19 سالہ ملازمت سے ملا, اس سے میں نے مووی کے لیے بہت سارے گیجٹس, بہت سارا سامان خرید کر لیا تھا, تو وہ میرا گھریلو ملازم چوری کر کے لے گیا. تو وہ کوئی بات نہیں, اس سے میرا ارادہ نہیں ٹوٹا, اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے تو اجر میری نیت کا ملنا ہے. اگر فرض کرے میں اگلے 5 سال میری زندگی ہے اور 5 سال میں مر جاتا ہوں, یا 5 دن میری زندگی ہے میں مر جاتا ہوں, تو لیکن اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ تو گمان نہیں کرتا, اللہ جانتا ہے کہ میں نیت سے بیٹھا ہوں اور اس طرف قدم بڑھا رہا ہوں, تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گا. تو زیادہ مجھے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا. اللہ تعالیٰ بڑی غیب سے میری مدد بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ میری حفاظت رکھتا ہے انشاءاللہ, میری جان کے دشمنوں سے بھی بہت مشکلات میں. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ مووی بنائیں گے. اچھا, وہ سامان کی بات کر رہے ہیں, ٹیمو صاحب نے منگوایا تھا, تو یہ ٹیموں کو آگ کیوں لگ گئی آج کل, مہنگی کیوں ہو گئی چیز؟ اس لیے کہ وہ ابھی وہ چیزیں بھیجنے کے بھی پیسے لے رہے ہیں, بس جتنا فری دینا تھا دے دیا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے اس دور میں جتنا فائدہ اٹھایا تھا نا, وہ سارا میرا سامان. مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ان کا ویسے آیا تھا بیان کہ حکومتی ٹیکس کی وجہ سے بڑھایا. ہاں, ٹیکس بڑھا دیا ہوگا کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ شاپنگ کی تھی. میں نے خود بہت زیادہ شاپنگ کی تھی. پتہ ہے جو 2000 روپے کی چیز تھی نا, وہ اس ٹائم 18,000 روپے کی. جی میں نے خود دیکھا, جی میں نے خود چیک کیا تھا, میں نے خود اپنی پرانی چیزیں دوبارہ چیک کی ہیں کہ یار کتنی بڑی ہے. کوئی 300% بڑی ہے, کوئی 400% بڑی ہے, کوئی 500% بڑی ہے. بس بہرحال وہ بس یہی ہے. تو وہ تھینک یو حکومت کا کرنا چاہیں گے ہم, حکومت کا کرنا چاہیں گے. وہ انہوں نے میں بتاؤں, عوام جس چیز پہ خوش ہوتی ہے نا, تھوڑا سا سکون کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ لوگ کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈال دیتے ہیں کوئی کرتے ہیں عوام کو کہ عوام نا دوبارہ غصے میں آ جائے. عادت پڑی ہوئی ہے نا. دیکھیے میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں بتاؤں سمپل میں بتاتا ہوں کیا وجہ. عوام کا کوئی نا, انہیں حکومت کو نا عوام پہ غصہ ہے کہ یار یہ ہمیں گالیاں کیوں نکالتا, ہمیں پیار کیوں نہیں کرتے جس طرح وہ عمران خان کو پیار کرتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں وہ ووٹ دیتے, ہمیں کیوں نہیں وہ اچھا کہتے, لینا پڑتا ہے. ایسے کام کرے گی حکومت انشاءاللہ, ایسے کام کرے گی. غصہ عوام پہ نکال رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف سے زیادہ تو عوام کسی سے پیار نہیں کرتی تھی. نواز شریف سے اتنا پیار کرتی تھی کہ میں بہت چھوٹا تھا, نواز شریف صاحب نے سیاست کا کہا تھا, قلم کر دیا تھا. یہ نہیں, وہ نہ بن گئے عزت اور ذلت پاکستان سے بھاگ کر.
لندن جا کر ذبح کر دی اس نے سیاست. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے گا لوگوں کا دل بدل دے گا. اس کے لیے آپ ان کو بھی بدلنا پڑے گا, اس کے لیے خود بھی بدلنا پڑے گا. اس کے لیے ڈیل نہیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے جیل میں زیادہ دیر رہنا پڑے گا. نہیں ضروری ہے کہ بندہ ایسے کام کرے کہ جیل جانا پڑے, جیل میں ہی نہیں جانا پڑے گا. جیل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کی حکومت ہے اس کا ایک پورا قانون ہے, آپ کو نہیں پتا. شیخ صاحب یہ تو ایک بہت بڑا سچائی, تو بہت تلخ حقیقت ہے. ہاں چلیں اس پہ نہیں اب جاتے, بس کرتے ہیں آج کے لیے بہت ہے. ہاں ٹھیک ہے, بہت کہہ لیں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ, بہت مزہ آیا مجھے بھی. جیتے رہیے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے آپ سے یہ شکایت ہے, ڈاکٹر عادل صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھل کے کوئی ایسی باتیں نہیں کی. آپ کا ان کے آگے زور چلا نہیں. ڈاکٹر صاحب سے باتوں میں جیتنا امپاسبل ہے. برزخ کی بات کی تھی میں نے, ہمارے وہ کی بات کی تھی, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو آدمی جو دیکھنا چاہتا ہے. یہ تو بھئی ایک اسلامی معاشرے میں تو یہ ایسا نہیں ہے. میں اس جگہ پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا, وہ باتیں وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا یار ادھر ہی تو وہ آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک بار ایک مشترکہ کوئی میٹنگ کروائیے ہماری. ہاں بالکل ڈن. چلے تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ مجھے شیخ قاسم کو اور ندیم سبحانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.